تیری آنکھ کی نمی میں، تیری دھیمی سی ہنسی میں بستا ہوں میں کہیں میری ماں۔ مجھے یاد کر کے نہ رونا، میرا نام لے لے کے سونا، تیرے آس پاس ہوں میں میری ماں۔ رہتا ہوں روز اب بھی تیرے دل میں میری ماں، جو ہوں میں دور تجھ سے کبھی ہونا نہ خفا۔ واپس تو کبھی لوٹ کے میں آؤں گا نہیں، جو مر کے رہا زندہ میں تو ہوں وہی میری ماں۔ 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک اور سیاہ دن۔ 11 سال گزر چکے لیکن زخم آج بھی تازہ ہیں، آج بھی زخم رس رہا ہے، ماؤں کے سینے آج بھی چھلنی ہیں۔ 16 دسمبر شہداء کی یاد میں عزم نو اور امن کے وعدے کا دن ہے، اور اس دن کو پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو گئی۔ ایک بہت اہم دن، اور اس دن ایک اور اہم واقعہ ہوا تھا، 1971 کا واقعہ، جب پاکستان دو لخت ہوا۔ کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا؟ کیا ہم نے مستقبل میں آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنایا؟ یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے آج کے اہم دن کے حوالے سے، اور میرے ساتھ جو گیسٹ میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ کو کروا دوں۔ ایم کے پاکستان سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں شریف خان صاحب، اور ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے بات کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شریف خان صاحب۔ وعلیکم السلام، شمائل خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی شریف خان صاحب، جو بچے اپنے خوابوں، کتابوں اور قلم کے ساتھ اسکول پہنچے تھے وہ خون میں لت پت گھر واپس لوٹے، بہت بہت افسوسناک سانحہ، اور اس حملے نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ کیا جو اقدامات کیے گئے اس کے بعد جن چیزوں کو سامنے رکھا گیا اور پھر احکامات جاری ہوئے اور اس کے بعد جو تمام سیاسی جماعتوں کا رد عمل سامنے آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول تک آ گئے کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا دہشت گردوں کو؟ دیکھیں شمائل، آج 16 دسمبر ہے 2024، اور یہ واقعہ سانحہ دہشت گردی 2014 کو ہوئی ہے، اور صبح 10:30 بجے دہشت گرد بچوں کے اسکول میں داخل ہوئے، آرمی پبلک اسکول میں۔ یہ بھلا دینے والا واقعہ نہیں ہے، ایک بڑا سانحہ ہے، دہشت گردی ہے، اور دسمبر کا جو ہے یعنی کہ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ 16 دسمبر جو ہے ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کی بے انتہا قربانیاں، جد و جہد کے بعد ملک دو لخت ہوا۔ پھر ایک سانحہ یہ ہوا 2011 کو بچوں کے اسکول میں ایک بڑی دہشت گردی ہوئی، اور اس بے دردی سے دہشت گردی ہوئی کہ اس میں کم و بیش 147 افراد ہلاک ہوئے، جس میں 132 بچے، 149 ایک کم و بیش، میں نے کہا نا، کم و بیش 149 قریب افراد ہلاک ہوئے، جس میں 132 بچے تھے، معصوم بچے۔ اچھا یہ معصوم جن کی عمر 9 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ اچھا یہ بچے جو تھے یہ ملک کا، یہ قوم کا ایک سرمایہ تھا، اور انہی بچوں میں ایک بڑا کوئی انجینئر بنتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی سائنسدان بنتا، کوئی افسر بنتا، یہ وہ سرمایہ تھا۔ اور اس سرمایہ کو، یہ جو دہشت گردی ہوئی، اس کو جو ہے پاکستانی قوم کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسا واقعہ، ایسا سانحہ نہیں ہوا کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہو۔ تو میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا واقعہ ہے، بڑا دہشت گردی سانحہ ہے، اور یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیاسی، کوئی قومیت، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بھی کہ مسلمان کے بھی اور دیگر مذاہب بھی اس دہشت گردی کی مذمت ہی کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے درست کہا، ایسا ہی ہے۔ پی ٹی آئی سے زوم پر رضوان خانزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم رضوان خانزادہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کا دن جب قوم پوری سوگ میں ڈوب گئی، ہر آنکھ اشک بار ہوئی، اور دہشت گردوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، ایسے واقعات کہیں شاذ و نادر تاریخ میں نظر آتے ہیں جب بچوں پر دہشت گردوں نے ظلم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ شمائلہ نواز صاحبہ۔ 16 دسمبر میرے بھائی نے کہا کہ یہ واقعی غم زدہ دن ہے، سوگ کا دن ہے،
ہر دل ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے. ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ کئی سالوں سے، یعنی آپ 2011 کو نہ دیکھیں، آپ 2001 کو دیکھیں، آپ جی مشرف دور سے لے کر اور آج تک ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. 25 سال گزر گئے ہیں اس ملک میں. اس سے پہلے بھی دہشت گردیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ 16 دسمبر کا واقعہ ہمیں ایک چیز اور یاد دلاتا ہے کہ جی ٹیچرز نے بچایا، استادہ نے بچایا. جو استاد تھے، جو ٹیچرز تھی، بے شک. انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا نہتے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. مطلب آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے، لوگ ڈر جاتے ہیں، دہشت گردی کا سنتے ہی روح کانپ جاتی ہے. لیکن اللہ نے ان استاد کو، ان ٹیچرز کو اتنی ہمت دے دی، وہاں موجود جو بچے تھے انہیں اتنی ہمت دے دی کہ وہ ان دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ بھاگے نہیں، انہوں نے بھیک نہیں مانگی، وہ روئے نہیں، وہ چلائے نہیں، وہ ڈرے نہیں، لیکن وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اگر کھڑے ہو جائیں تو ہم بڑی سے بڑی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم ایک قوم بن جائیں. آج آپ یہ پروگرام کیوں کر رہی ہیں؟ جی. آج کئی چینل 16 دسمبر کا پروگرام کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں پروگرام؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک پیج پہ آ جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گردی، یہ دہشت گرد، یہ ملک کے دشمن، چاہے وہ اندرونی ہوں بیرونی ہوں، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی. اور میں بار بار ہر ایک پروگرام میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری فوج کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہماری فوج سے محبت ہونی چاہیے. جن ملکوں کی فوج نہیں ہے آج ان کے حال دیکھ لیں آپ. لیکن فوج کا کردار بھی اپنی عوام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ان استاد کا کردار تھا، ان ٹیچرز کا کردار تھا. دیکھیں فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ملک کو بچانا، بیرونی دشمنوں سے بھی اور اندرونی دشمنوں سے بھی. رضوان صاحب 950 بچوں کو ریسکیو کیا تھا بحفاظت، وہاں سے فوجی جوانوں نے ہی کیا تھا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو، اپنی عورتوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو دشمنوں سے بچائے. چاہے وہ دشمن غیر ملکی ہوں، بیرونی ہوں، اندرونی ہوں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں فوج کی عزت کرنی چاہیے، اور فوج کو بھی ایسے ہی قوم سے محبت کرنی چاہیے جیسے ہمارے ٹیچرز نے، استاد نے اپنے بچوں کے ساتھ کی، اپنی جانیں قربان کر دی. فوج کو بھی جانیں قربان کرنی چاہیے اپنی ان بچوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، ہماری اس قوم کے لیے. تو ہم جی بالکل 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 کرتے ہیں، اس لیے ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اگر وہ جانیں قربان نہ کرتے تو آج جو ہے شمائلہ نواز 16 دسمبر کا پروگرام جو ہے اے پی ایس اسکول پہ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ہم سب سکون کی نیند سو رہے ہیں. یہ ان کا ہی احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ پورے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک کہ ہمارے فوجی جوان قابل تحسین ہیں. شریف خان صاحب، آپ اس تمام سانحے کے بعد جو سچویشن رہی، اس کے بعد جو اقدامات کیے گئے، وہ غیر معمولی اقدام تھے، پوری دنیا نے اس کو سراہا، اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا کنٹرول رہا یہ سب کچھ. دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ واقعات سانحات ہوئے ہیں، اور ہمارے آرمی نے، فوج نے اور ضرب عظم کے نام سے ایکشن شروع کیا تھا. لیکن جب یہ پی ایس والا جو واقعہ ہوا، آرمی پبلک اسکول والا، تو اس پہ باقاعدہ تمام سیاسی جماعتوں، سب قوم کو اکٹھا کر کے اس کا ایک ایکشن پلان بنایا گیا، اور جس کے تحت وہ ایکشن کر رہی. دیکھیں اس میں خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان، دہشت گردی ہوتی، ان کی نہ قومیت کوئی ہوتی، نہ کوئی مذہب ہوتا، نہ شناخت، کوئی پہچان ہوتی. تو ہمیں اس پر سب کو ریاست کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. تو
ریاست کا کام ظاہر ہے یہ سارا کام ریاست کا ہی ہے، لیکن قوم کو ان کی جب سپورٹ ہوگی تو وہ کھل کر جس طرح آج کل یہ بہت اچھی بات تھی، یہ بہت اچھی بات تھی۔ رضوان صاحب آپ بھی بالکل اس سے ایگری کریں گے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی، جب بھی پاکستان پہ آنچ آئی، پاکستان کے استحکام کی بات آئی، یا پاکستان میں کوئی سانحہ ہوا یا کوئی قدرتی آفت بھی ہوئی ایون کے، تو تمام قوم وہ ایک ساتھ ہو گئی، متحد ہو گئی، یکجا ہو گئی، تمام جو آپس کے جو اختلافات تھے وہ تمام کے تمام پسے پشت ڈال کر سب ایک پیج پہ ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ دیکھیں جی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں آپ بتاؤں کہ جتنی جنگیں پاکستان میں ہوئی تو عوام نے اپنا کردار ادا کیا، یہی پاکستانی عوام تھی جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئی بم باندھ کے۔ کس لیے لیٹی؟ ہم فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستانی عوام کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فوج کے جنگ ہو گئی ہو اور ہم نے فوج کے خلاف بات کی ہو، یا ہم نے فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ پاکستانی نہیں جو اپنی فوج کے ساتھ نہ کھڑا ہو، لیکن فوج کا کردار بھی اپنی قوم کے ساتھ ایک نمبر ہونا چاہیے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ کھڑی ہو، قوم کی پریشانیوں کو دیکھے، قوم کی مشکلات کو دیکھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ جو یہ اربوں روپے کی جو کرپشن کر کے ملک کے اندر یہ سیاستدان اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آج ہمارے حالات کیسے ہیں، آج ہمارے اسکول کیسے ہیں، آج ہمارے اسپتال کیسے ہیں، آج ہماری سڑکیں کیسی ہیں، روڈ کیسے ہیں، آج ہماری تعلیم ہے، بے روزگاری ہے، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، جو فوج کا کام ہے، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ بنیان مرصوص میں فوج نے اپنا دیکھیں جی فوج کا کام یہ ثابت کر دیا کردار۔ فوج کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کی حفاظت کرے، اپنی ریاست میں رہنے والی قوم کی حفاظت کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج جو ہے ٹیک اوور کر لے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج گورنمنٹ میں آ جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج مداخلت کرے، لیکن فوج اپنا کردار ریاست میں اپنی قوم کی عوام کے لیے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ قوم بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ قوم فوج سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، فوج کے خلاف نہیں ہے، لیکن فوج کی ہر قربانیوں کو، جتنی قربانیاں ہماری فوج ہماری بارڈر پہ دے رہی ہے، ہمارے دشمنوں سے لڑ رہی ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ افراتفری ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، دیکھیں جی خالی اے پی ایس کا معاملہ نہیں ہے، ہم ہر اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے جس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ کسی نہتے کے اوپر پانی پھینکنا بھی دہشت گردی ہے، کسی کو ڈنڈے مارنا بھی دہشت گردی ہے، پاکستانیوں کو گولیاں مارنا بھی جو ہے دہشت گردی ہے۔ ہم ہر ہونے والی پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹائم کیا ہو رہا ہے، 11:30 بج رہے ہیں، اڈیالہ کے بعد آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ نہتے لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلائے جا رہے ہیں، شیلنگ کی جا رہی ہے، پانی پھینکا جا رہا ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ آپ کی قوم نہیں ہے؟ یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بریگیڈیئر قرار حسین صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر قرار حسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بریگیڈیئر صاحب، بہت آج کا افسوسناک دن سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، 149 جس میں سے 132 معصوم بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، بربریت کا بازار گرم کیا گیا 7 دہشت گردوں کی جانب سے۔ اب 11 سال گزر چکے ہیں، زخم ہے کہ بھرنے میں ہی نہیں آ رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ زخم بھرے گا بھی نہیں، وہ اس لیے کہ جو سانحہ اے پی ایس شار ہے، کبھی تاریخ میں اس طرح اسکول کے بچوں کے ساتھ کسی نے ظلم نہیں کیا۔ ٹھیک، نہتے بچے، معصوم بچے، پھول جیسے آپ کسی گلشن میں چلے جائیں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پھول ہیں، بچے نہیں ہیں۔ اور سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ انسان تھوڑے سے درندے بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہوں نے اے پی ایس میں آ کے کیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی مجھے جو ہے نا صرف یہ اے پی ایس کا واقعہ نہیں ہوا، ان دو اور بھی اداروں پہ ہو چکا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کیڈٹ کالج رزمک میں بھی واقع اسی قسم کا ہوتے ہوتے بچ گیا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر جو وہ ظالم اور درندے اپنے اس
ظلم کے نصیب کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں، جس نصیب کی وجہ سے دنیا بھر کی لعنتیں ان پہ پڑتی ہیں، تو ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں ایسے ظالم لوگوں کو جو معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جو چند دن پہلے رزمت میں کیڈٹ کالج سے ہوا، سیم ریپلیکا تھا، انہوں نے وہی اس کو پشاور والے اے پی ایس کے کیس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دفعہ چونکہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تیار تھے تو انہوں نے چند نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی اور بڑے سالے سے اے پی ایس کیڈٹ کالج رزمت کو بچا لیا۔ تو اس کا ایک واحد طریقہ میرے نزدیک یہی ہے کہ قوم کو یکجا ہونا ہوگا، اور میرے حساب سے ابھی تک قوم اس طریقے سے اس کو یکجا ہو کے مقابلہ نہیں کر سکی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آنچ آئی تمام قوم، تمام سیاست جو ایک جگہ آ جاتی ہے، ایک پیج پر آ جاتی ہے، تمام اختلافات کہیں دور رہ جاتے ہیں۔ دیکھا تو مشاہدہ تو یہی ہے۔ نہیں، میں آپ سے تھوڑا سا جسارت کروں گا اختلاف کا۔ جی ضرور۔ ہاں، اور وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھو اسٹیٹمنٹ دے دینا، باہر آ کے اس کے خلاف دو جملے بول دینا وہ اور چیز ہوتا ہے۔ دیکھیں جو دہشت گرد ہیں آج بھی جن کے گھروں میں چھپ رہے ہیں تو وہ لوگ ان کا ساتھ تو دے رہے ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اصل اگر جس یکجہتی کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کا اپنا بیٹا بھی اگر ایسے کام میں ملوث ہے تو اس کا باپ، اس کی ماں ہمت کرے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بتائے کہ جی میرا بیٹا اپنی مرضی سے یا کسی کے بلیک میل ہونے کی وجہ سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے دہشت گردوں کا اعلی کار بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آ کے اس کو پکڑیں۔ میرے نزدیک یہ ایک ذمہ داری ہے اور پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ سگا بیٹا بھی اگر آپ کا ایسی مشکوک حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے تو فوراً لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اطلاع دیں۔ اس سے ان کا اپنا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ بجائے اس کے بعد میں کسی کے ہاتھ سے ایسے مارا جائے اور پورے خاندان کے لیے آنے والے وقت میں پھر ایک وہ صدمے کا باعث بنے، بدنامی کا باعث بنے، تو بہتر ہے میکسیمم کیا ہوگا اگر آپ نے بتا دیا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی والے جرم کرنے سے پہلے اس کو لے کے تو میرے خیال میں چند مہینے چند سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی۔ اول تو وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور ان کو قانون معاف کر دیتا ہے جو قانون کی مدد کرتے ہیں۔ جی تو شمائلہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ ابھی بھی یہی ہے کہ ہمارے تمام عوام کو، پبلک کو سمجھنا ہوگا کہ کسی کو گھر میں بھی نہ گھسنے دیں، چیک بھی ہوتا ہے تو اس کو آگے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آج ایک اور بھی اہم واقعہ ہوا، 16 دسمبر 1971 کا واقعہ، یقیناً جی سکوت ڈھاکہ، بالکل میں اسی پر بات کرنا چاہوں گی۔ ہم نے کیا سیکھا بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ تھی کہ اس وقت ہماری فوج بہت کمزور تھی، تو فاصلہ اتنا زیادہ تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، درمیان میں کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا، راستہ ممکن نہیں تھا، درمیان میں ہندوستان تھا اور سمندر کے راستے سے جاتے تھے، بہت کم فوج تھی اور آگے سے وہاں پہ مکتی بانی اور انڈیا نے مل کے بہت بڑا جال بنا ہوا تھا، پہلے سے ان کی ہر چیز تیار تھی۔ اس کے مقابلے میں تو الحمدللہ پاکستان آج بہت مضبوط ہے۔ انڈیا نے جو اس وقت چل لی، میرا خیال ہے ابھی مئی 2025 کو اس کو ثابت کر دیا پاکستان نے، عملی مظاہرہ کر کے دکھایا بنیاداً مرصوص میں۔ ہاں جی، تو الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج اور ساتھ مسلح افواج کی قوم کے ساتھ اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی تھی، تو سیکھا تو بہت کچھ ہے۔ میرے نزدیک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں سیکھا، لیکن ابھی بھی میرے نزدیک جو کمزوریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طرح پہلے ہندوستان پروپیگنڈا کر کے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کو ہمارے خلاف کرتا رہا، ابھی بھی بلوچستان میں اور بعض افغانستان میں طالبان کو جھوٹا پروپیگنڈا کر کے یا کچھ پیسے دے کے جو خرید رہا ہے، ان بکنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو وہ ہیں۔ بے شک ایک دن مر جانا، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم سب ہیں۔ بے شک آپ نے بالکل درست کہا بریگیڈیئر صاحب۔ شریف خان صاحب آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بات کہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ
سیاستدانوں کو بھی سوچنی چاہیے. اب ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست کو اب کہیں دور ہونا چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز سب کے سامنے ہے, سب عوام بھی باشعور ہے, تو اب تو بہت ساری چیزوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو ایک روایتی اور موروثی جو سیاست چل رہی ہے اسے باہر آنا چاہیے. دیکھیے شمائلہ, بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور جو ہے ریاست کا ایک اپنا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو غلطیاں ہمارے سیاسی جماعتوں کی ہے کہ ریاست کو بیچ میں لے کر آ. دیکھیں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ 16 دسمبر 1971 کا جو سانحہ ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس وقت ہم کمزور تھے لیکن اس زمانے میں کچھ سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل, سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں جو اور سبق سیکھنا چاہیے تھا بالکل وہ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, بالکل. شریف خان صاحب, میں آپ کی بات مکمل کروں گی لیکن مجھے یہاں کہا جا رہا ہے ایک شارٹ بریک کے لیے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں 16 دسمبر 2014 کے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے شریف خان صاحب اپنی بات کر رہے تھے, ان کی بات کو کنٹینیو کریں گے. شریف خان صاحب بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ 16 دسمبر 1971 کا بھی ایک بڑا سانحہ ہے اور پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی لازوال قربانی, کوشش و جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا. بے شک. اور پھر یہ 1671 کا جو جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بھی اس وقت ہم لوگ تھوڑا سا کمزور تھے لیکن قوم یکجا تھی نا, میں یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. وہ خلا بھی کبھی پر نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک علیحدہ ہے کہ بنگلہ دیش میں راستہ نہیں تھا, زمینی, وہ ایک علیحدہ بات ہے نا, جو حقیقت ہے وہ ہے. لیکن ان سے ہمیں سب سیکھنا چاہیے اور یہ ملک جو ہے اتنے آسانی سے نہیں حاصل کیا اور آج تک اس کی قربانیاں دی جا رہی ہیں. لیکن ابھی جو ہے جو مارکہ حق میں جو 10 مئی کو جو ہمارے پاک فوج نے کر کے دکھایا, یعنی کہ ان کو پوری دنیا میں شرمندہ کر دیا کہ چند گھنٹوں میں ہی انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی. آج الحمدللہ مضبوط ہے. وہ اس وجہ سے قوم بھی ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستانی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قوم ہمیشہ ریاست کے ساتھ, پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے. بے شک, بالکل بالکل کھڑی رہ گئے. رضوان خان زادہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رضوان خان زادہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. 16 دسمبر 1971 ایک سبق تھا اور واقعی ہمیں اس سبق سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں ووٹ کو عزت دینی چاہیے, ہمیں اپنی قوم کو عزت دینی چاہیے. جو احترام ہے, ہمیں فیئر الیکشن کرانے چاہیے ملک میں, ان کا احترام کرنا چاہیے. 47 پہ جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں اس روایت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسیوں پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کے آئین کے لیے باتیں کی تھی اس طرح کا پاکستان چاہیے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنا کے دینا چاہیے اور ہمارے تمام سیاستدان ہوں یا ہماری ریاست ہو, ہماری فوج ہو, ان سب کو مل کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا چاہیے اور انہیں اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے, اس عوام کی خدمت کرنی چاہیے جو اربوں روپے کے ٹیکس انہیں ادا کرنے کے باوجود آج بجلی, پانی, بجلی سے محروم ہے. آج نوکریوں سے لوگ محروم ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے, ملک میں ڈالر اور تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں برابری کا نظام نہیں ہے, عزت کا نظام نہیں ہے. طاقتور ایک دوسرے کمزور کی گردن کو دبانا چاہتا ہے, اسی لیے سکوت سے ڈھکا ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو عزت دینی ہوگی, آپ کو ووٹ کو عزت دینی ہوگی, آپ کو اس قوم کو عزت دینی ہوگی, تبھی یہ سب مل کے آپ کو عزت دیں گے اور اس پاکستان کو عزت ملے گی. اس پاکستان کا نام بھی ہوگا, فوج کا نام بھی ہوگا اور ہم پوری دنیا میں اپنا نام پورا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھ لیں, ایک دوسرے کو اس کا حق دینا سیکھ لیں, تو ہم کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی موڑ پر مار نہیں کھا سکتے, جھک نہیں سکتے, ہم بھاگ نہیں سکتے, ہم کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. رضوان خان زادہ صاحب, آپ
آپ پہ ایک پرسیپشن ہے، ایک امیج بن چکا ہے کہ آپ کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. آپسی اختلافات کے علاوہ جو تنقیدی رویہ ہے آپ کے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، کہ وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو کیوں ایسا رویہ کیوں ہے آپ کا؟ کس کے خلاف بتائیں آپ کس کے خلاف پاکستان کے تنقید کر رہے ہیں ہم؟ نہیں یہ دیکھیں، یہ غلط روایت ڈالی جاتی ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنی ریاست کے خلاف نہیں ہے. نہیں، ہم ہے ہی نہیں نا. ہونا تو چاہیے، نہیں چاہیے بات دور کی ہے. ہم تو ہے ہی نہیں، ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم تو پاکستان کے اندر ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فوج کو پوری دنیا کی سب سے اچھی فوج دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم فوج کے خلاف کیسے ہو گئے؟ یہ اصل مسئلہ ہماری فوج ہے دنیا کی مضبوط ترین فوج. میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو برساتی مینڈک ہے نا، جو بغیر ووٹ کے اور ادھر ادھر سے گھوم کے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو یہ عوام، قوم اور سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں اور فوج کے بیچ میں اختلافات پیدا کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ورکر فوج کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر فوج کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ایون چیئرمین عمران خان صاحب فوج کے خلاف نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پہ ظلم ہوگا تو ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ فوج سے مانگیں گے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں آپ ڈنڈے بھی مارو، ہمارے اوپر آپ پانی بھی پھینکو، ہمارے اوپر آپ گولیاں بھی چلاؤ اور ہم آنسو بھی نہ بہائیں، ہم روئیں بھی نہیں، اپنا حق بھی نہیں مانگیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم قوم ہیں، ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. 8 فروری کو آپ نے ہمارا ووٹ چوری کر لیا اور پھر ہم چلائیں بھی نہیں، شور بھی نہیں کریں، دھرنے بھی نہیں دیں، احتجاج بھی نہیں کریں. لیکن ہم نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے. یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وقت ثابت کرے گا، انشاءاللہ تعالی وقت ثابت کرے گا کہ یہ ساری سازشیں کون لوگ کر رہے ہیں اور کون لوگ کروا رہے ہیں. اچھا، بریگیڈیئر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی ویسے تو جب بھی بات ہوتی ہے آپ سے فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فوجی جو ادوار ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، یہ جو سیاسی ایک بحرانی کیفیت ہے، یہ سیاست میں جو اتار چڑھاؤ اور گرما گرمی چل رہی ہے پارٹیوں کے درمیان میں، اور جو تنقیدی رویہ خاص طور پہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ اگر پروپیگنڈا ہے تو کیوں ہے، اور کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو؟ شمالیہ، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں پاکستان کے آئین کے مطابق اختلافات طے کرنے چاہیے. اور اگر وہاں نہیں ہوتے تو پھر وہ عدالتوں کا سسٹم ہے، عدالتوں کو بیچ میں ہونا چاہیے. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو تیسرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. میں ہمارے جو یہ بھائی پی ٹی آئی کے تھے ان سے میں اختلاف کروں، بالکل اختلاف نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے، دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا پہلے مشرقی دشمن آپ کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا، ابھی آپ کا مغربی دشمن بھی، آپ کا مغربی ہمسایہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے. تو آپ کے مشرق اور مغرب میں دو بہت طاقتور اور فراڈی قسم کے دشمن آپ پہ اس وقت سازشیں کر رہے ہیں. تو عین ممکن ہے جس طرح آئی ٹی کا دور ہو، لوگ پاکستان کے عوام میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے، عوام کی یکجہتی کو کمزور کرنے کے لیے ان نون کو تیسری قوت اس قسم کی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے طرف سے فوج کے خلاف، نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف آپس میں اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے. اور آج کے دور میں یہ اس قدر جو نا مشکل ہو گیا آئیڈینٹیفائی کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کہ آپ پتہ نہیں کر سکتے کیا ہے. لیکن بہرحال میری اپنی رائے، میں دیکھو شمال میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں اور میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکمران دعوت دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کیا مذاکرات کریں تو ان کو حکمرانوں سے مذاکرات کر لینا چاہیے. بالکل. قرار صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رضوان صاحب سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کا وہ زوم پر ہے اور ان کا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے. رضوان صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور میں آپ سے لینا چاہوں گی.
किस चीज का मैसेज चाहिए आपको? आवाम के लिए, कौम के लिए, उस चीज के लिए जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, अपने नौजवानों को कोई मैसेज, क्योंकि 60% उस यूथ की आप बात करते हैं, तो उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैं आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पाक फौज को कि ये कौम आपके साथ है, और ये कौम आपके साथ जब तक खड़ी रहेगी जब तक इनके सांस में सांस है। लेकिन अपनी कौम का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, इनकी मुश्किलों की, इनकी परेशानियों का ख्याल करें, इनकी तकलीफ़ों का ख्याल करें। यकीनन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कौम कितनी मुश्किल में है, कितनी परेशानी में है, किस चीज़ से ये गुजर रही है, और इसी वजह से दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है। इस कौम के नौजवानों को वरगला रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी है, परेशानी है, भूख है, इफलास है, और यही फ़ायदा उठाती हैं गैर मुल्की लोग, गैर मुल्की एजेंट, गैर मुल्की कार्रवाइयाँ करने वाले हमारे नौजवानों को भड़काते हैं। फौज को अपनी कौम से मोहब्बत करनी चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, और चेयरमैन इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रहा कराकर इनको घर भेजना चाहिए ताकि ये मामला सारे खत्म हो जाएं और बहुत हमारे शुक्रिया दुश्मन रिजवान खानजादा साहब, बहुत शुक्रिया रिजवान खानजादा साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात करना चाहूँगी मैं शरीफ खान साहब से, काफ़ी देर से वो गुफ्तगू सुन रहे हैं सबकी। शरीफ खान साहब, अब वक्त क्योंकि थोड़ा सा कम रह गया है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसे देखते हैं आप इस तमाम सियासी सूरत हाल को इस सिनेरियो में कि जब फौज हमारी कंटिन्यूसली दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान तो ये समझती है कि तालीम जो है ना एक आम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सरियत जो दहशतगर्द है वो गैर तालीम याफ्ता है ना। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हम इससे छुटकारा ले सकते हैं, ठीक है ना। और यही हमारा, इसमें खालिद मकबूल भाई जो है वफाकी वजीर हैं एजुकेशन के, मैंने अपनी तारीख में 40 साल तारीख में कभी ऐसे नहीं देखा कि वफाक की एजुकेशन का मिनिस्टर इस तरह फाल हो और एजुकेशन पे कर रहा हो। यानी एक तो एजुकेशन होती है कि ग्रेजुएशन लेना, मास्टर करना, पीएचडी करना, और ये इस तरह के जो दुनिया भर में जो मौके हैं, मुख्तलिफ IT कोर्सेज, मुख्तलिफ नेक्टा एक डिपार्टमेंट है, उसके जरिए उनके जो इदारे बनवाना, तो ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है, जिससे हमारे मुल्क की माइशत भी मजबूत होगी और तरक्की भी होगी। तो कहने का मकसद कि तालीम को जो है पर हमारी तवज्जो जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल, तालीम पर तवज्जो होनी चाहिए। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अब आखिरी लम्हों में? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब से, और उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। शरीफ खान साहब, जो आपने अभी बात कही कि तालीम पे तवज्जो होनी चाहिए, सेहत पे तवज्जो होनी चाहिए, बिल्कुल होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। यहाँ पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा आते हैं, सियासतदान आते हैं, और वो यही कहते हैं कि हाँ ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, लापरवाहियाँ हैं, इन पे हम बात करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि साहब इक़्तिदार तक पहुँचे ये बात और वो इस पर कोई एक्शन ले। लेकिन मौजूदा जो हालिया दौर चल रहा है, इसमें आपको कहीं कोई एक्शन नज़र आता है? अवामी सहूलत के लिए कुछ किया जा रहा है, अगर हुकूमती हवाले से आप बात कर रहे हैं तो? देखें, ये बदकिस्मती है, और हमारे यहाँ जो मरदमशुमारी हुई वो मेरिट पर और जो तलफी हुई है कराची के, मगर मतलब अगर कोई काम मेरिट पे नहीं हो रहा है तो हमारी बदकिस्मत को क्यों दोष देते हैं? देखें, 2 अदवार हो गए ना सिंध के अंदर, एक ही गवर्नमेंट की हुकूमत है, कोई चेंज नहीं है ना। मैं तो उस टॉपिक पे आना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि 16 दिसंबर का इन सारी चीजों हटकर है। अगर इस पर बात की जाएगी ना तो एमकेएम ने जो किया है ना वो आज तारीख में लिखा हुआ है। जब एमकेएम अपने छोटे से इक़्तिदार के लिए आई, यानी कि हिस्सा बनकर आई है, उसने आवाम को डिलीवर किया है। इक़्तिदार में तो आप अभी भी है ना, अभी भी इक़्तिदार में साथ ही। इक़्तिदार तो एक वो 2 मिनिस्ट्री के वफाक में किया, जब 18 आप 2 शोबों को ठीक कर दें। 18वीं तरमीम के बाद से बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिसमें हम पाबंद हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो आप सिंध में नहीं बना सकते जब तक गवर्नमेंट सिंध ना चाहे। अभी तो आपने 26वीं 27वीं तरमीम करवा रहे हैं ना, तो अब तो करवाई ना, तो उसमें तो 18वीं तरमीम की खामियों को तरमीम का एक लेदा इशू ना। 18वीं तरमीम की बात कर, 18वीं तरमीम के बाद तो जो डिलीवर करना चाहते थर्ड जो गवर्नमेंट जो होती है, बल्दियात होती है, वो हमारे इदारों, वो हमारे जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया ना। ये तो बहुत बड़ा एक इशू है।
اب اس پر تو جو ہے نا یہ میں اس لیے بدقسمتی کہہ رہا ہوں کہ کراچی جو 4 کروڑ 5 کروڑ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، ابھی اس کی جو ہے جو شو کی گئی ہے، یعنی کہ وہ ایم کی کوشش سے بھی 70 لاکھ آبادی بڑھائی گئی، 70-80 لاکھ، ابھی 2.25 کروڑ ہے، جبکہ اگر صحیح کی جائے تو 4 کروڑ، کیونکہ انہیں یہ بات پتہ ہے کراچی میں بہت ساری ایشوز ہیں نا. ابھی کرنٹ جو ایشو ہے ای چالان کا ایشو آ گیا. شریف خان صاحب، ٹاپک ہمارا آج کا آرمی پبلک اسکول تھا اور 16 دسمبر کے حوالے سے تھا. لاسٹ میسج میں آپ سے ون لائنر میرا جو ہے لاسٹ میسج نوجوانوں سے نفرت انگیز بیانی سے، فرقہ واریت سے اور نظریے کے نام پر تشدد سے ان سے دور رہا جائے، اور تعلیم پر توجہ دی جائے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نوجوان جو تعلیم پر توجہ دے گا تو پوری دنیا کے میں جو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ شریف خان صاحب کہ آپ یہاں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ رضوان خان زادہ صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر اقرار حسین صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قوم متحد ہو اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد